یہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر اس وقت اس بارے میں اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب جو جیل میں موجود ہیں اور جنہوں نے اس لڑائی کو سب سے بہتر انداز میں لڑ کے دکھایا، حکومت پریشان ہے۔ عمران خان صاحب کے مخالفین، سیاسی مخالفین ہوں، غیر سیاسی مخالفین ہوں، وہ پریشان ہیں کہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے، ٹی او آرز بھی حکومت طے کرے گی، تو پھر کیسے ہوگا؟ ایک ہے حامد خان صاحب کا گروپ، ہم ہمیشہ یہی دو گروپس دیکھتے ہیں۔ حامد خان صاحب وکلا کی سطح پر تحریک کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ۔ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے 3 مجرم یا عمران خان صاحب کے مجرم، 3 سے زائد مجرم پارٹی کے اندر کون ہے، اس بات پر پارٹی کے اندر سے ایک اعتراف سامنے آ رہا ہے۔ کم از کم پارٹی کے اندر سے اگر مجرموں کے نام لے کر بات نہیں کی جا رہی تو جرم کا اعتراف ضرور کیا جا رہا ہے۔ ابھی اس ویڈیو میں اس کی بات کریں گے۔ اور یہ جو 6 جج صاحبان ہیں جن پر خفیہ ادارے کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا، انہوں نے یہ بتایا، اس معاملے میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان پر دباؤ صرف خفیہ ادارے کی جانب سے نہیں ڈالا گیا، مزید کہاں سے دباؤ ڈالا گیا اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست، اپنے لیے سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے کہ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ان حالات میں 3 اہم ترین لوگ ہیں۔ ان 3 اہم ترین لوگوں کی اہم ترین ذمہ داریاں ہیں جو انہیں اس وقت ادا کرنی چاہیے، اور یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کا بہترین وقت ہے۔ جب آپ کو موسم کا پھل ملے تو اسے اسی وقت کھانا چاہیے، جب آپ کو موقع ملے تو اسے کیش کرنا چاہیے۔ پالیٹکس از آل اباؤٹ ٹائمنگ، یہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑا موقع مل جانے کے باوجود بھی اسے ضائع کر رہی ہے۔ اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے تو کیا ہوتا، اس کی بات اگر میں کروں تو اس سے پہلے ان 3 افراد کی بات کر لیتے۔ پہلا نام ہے عمر ایوب صاحب کا۔ عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے قائد حزب اختلاف، قومی اسمبلی میں پارلیمانی رہنما، انہیں یہاں پر سینئر موسٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہیں تمام چیزوں کو لیڈ کرنا چاہیے پارلیمان کے اندر اس معاملے پر۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ قانونی سطح پر بھی اور پارٹی کی سطح پر بھی اس تمام کیس کو لیڈ کریں اور عدالتوں میں اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف ایک حکمت عملی مرتب کرے، اور حکمت عملی مرتب کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر آگے چلے۔ جو پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کیا ہے وہ ہے اس جوڈیشل کمیشن کا قیام کہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے، ٹی او آرز بھی حکومت طے کرے گی، تو پھر کیسے ہوگا یہ؟ اور ایک ریٹائرڈ جج صاحب ہوں گے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے ریٹائرڈ جج صاحب والے معاملے میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب کے کرنے کی یہ کام ہے کہ پارلیمان میں بھی، پارٹی کے اندر بھی کچھ چیزوں کو طے کریں اور عدالتی لڑائی جو ہے اس کے لیے آگے بڑھیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ ساتھ ہی حامد خان صاحب کو وکلا کی سطح پر، ہمارے یہاں 2 گروپ ہیں وکلا کے، ایک گروپ ہے عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا گروپ، ایک ہے حامد خان صاحب کا گروپ، ہم ہمیشہ یہی 2 گروپس دیکھتے ہیں۔ حامد خان صاحب وکلا کی سطح پر تحریک کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ حامد خان صاحب کو فرنٹ فٹ پر ہونا چاہیے، اور جب وہ وکلا کا سب سے مضبوط دھڑا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ان کے کنٹرول میں ہے، تو حامد خان صاحب کو یہ لڑائی لڑنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر اس وقت اس بارے میں اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب جو جیل میں موجود ہیں اور جنہوں نے اس لڑائی کو سب سے بہتر انداز میں لڑ کے دکھایا، حکومت پریشان ہے۔ عمران خان صاحب کے مخالفین، سیاسی مخالفین ہوں، غیر سیاسی مخالفین ہوں، وہ پریشان ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ 3 دن جیل نہیں کاٹ سکتا، اسے جیل میں اس کی چیزیں میسر نہیں ہوں گی، نکلے گا، بھاگے گا، روئے گا، چیخیں مارے گا، وہ تمام لوگ اب چیخیں مار رہے ہیں، اور عمران خان کی تصویر نہ آئے، عمران خان نہ آئے، اب حکومت اس کے لیے پاپڑ بیل رہی ہے۔ یہ جو سیکیورٹی تھریٹ تھا جس کے بعد قناتیں لگا دی گئی تھی جیل کے باہر، یہ ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ لیڈران جن کے پاس موقع تھا، ان کی سوشل میڈیا نے کی دھلائی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کی۔ یہ یوٹیوبرز کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے کی گئی، سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹس کی جانب سے کی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر لیڈرز کی جانب سے بھی کی گئی کہ جو کرنا چاہیے اتنا بڑا موقع مل جانے کے بعد وہ آپ نہیں کر رہے۔ یہ بتایا گیا۔ ہوا کیا؟ ڈاکٹر شہباز گل نے اس سلسلے میں
کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ آج کی کور کمیٹی میں میری اور دوسرے دوستوں کی گزارشات پر کھل کر بات ہوئی، سخت اور نرم دونوں طرح کی باتیں ہوئیں، میں نے بھی اور دوسرے دوستوں نے بھی کھل کر اظہار خیال کیا۔ کور کمیٹی نے فوری طور پر 8 رکنی سب کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جن کے ذمے لگایا ہے کہ 6 ججز کے خط کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی پلان مرتب کریں تاکہ مؤثر احتجاج ہو سکے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے میں کچھ کیا نہیں ہے۔ اس کمیٹی میں کون کون ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہیں، ڈاکٹر شہباز گل اس میں ہیں، خالد خورشید گلگت بلتستان کے چیئرمین، فردوس شمیم نقوی کراچی والے، جنید اکبر صاحب ہیں، شاداب جعفری ہیں، جمال خان صاحب ہیں۔ اس میں سب کمیٹی کا فوری طور پر اجلاس ہوا جس میں ایک پلان بنا کر واپس کور کمیٹی کو مہیا کر دیا ہے۔ وہ تمام گزارشات سب کمیٹی نے پلان کا حصہ بنائی ہیں اور دوسرے دوستوں کی تفصیلی انپٹ بھی شامل کر کے ایک تفصیلی پلان مرتب کر دیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس پلان پر بھرپور عمل درآمد ہوگا۔ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کیا طے کیا اس کے وہ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور شہباز گل صاحب نے جو چیزیں طے کی تھیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگنا چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2 بار لکھا گیا، مل کر بتایا گیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا، یہ ججز بتا چکے۔ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات قاضی فائز عیسی صاحب کی، چیف جسٹس پاکستان صاحب کی، ان سے یہ جج صاحبان مل چکے تھے۔ بندیال صاحب سے ملاقات کے بعد قاضی فائز عیسی صاحب کو سب کچھ پتا تھا۔ اور ایک اور خبر ابھی میں آگے جا کے دے رہا ہوں آپ کو، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ان دونوں سے استعفیٰ مانگنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایجنسیوں کے جن لوگوں کو 6 ججز نے پوائنٹ آؤٹ کیا انہیں ان کے موجودہ عہدوں سے فوراً ہٹایا جائے اور عمران خان کو فوری رہا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں تحریک کیسے چلائی جائے۔ اس کام کو صرف وکیلوں پر نہ چھوڑا جائے، وکیل اس کو لیڈ کرتے نظر نہیں آ رہے، یہ اندر سے اعتراف ہے۔ وکیل اس کو لیڈ کرتے نظر نہیں آ رہے، جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، یہ اندر سے اعتراف ہے۔ سیاسی لیڈرشپ، تمام ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر اور تمام ٹکٹ ہولڈرز ہر احتجاج میں موجود ہوں اور لیڈ کریں، یہ نہیں ہو رہا، اس لیے اس وقت اس چیز پر طے کیا گیا کہ کیا کرنا ہوگا۔ ہر روز سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہو جس میں تمام وکلا، بڑے پی ٹی آئی وکلا تشریف لائیں اور ساتھ ساتھ سارے کے سارے ایم این اے، سینیٹر، ٹکٹ ہولڈر سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہوں، جو نہ آئے اس سے جواب طلبی کی جائے۔ لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ ہائی کورٹس میں ہر روز ایک احتجاج ہو جس میں وہاں کے وکیل اور ان کی اسمبلیوں کے ایم پی اے، تمام ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر شامل ہوں، جو غیر حاضر ہو اس سے پوچھ گچھ کی جائے۔ یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس، خصوصاً لا کالج کے اسٹوڈنٹس کو اس تحریک میں شامل کیا جائے، جس کے لیے سیمینار اور اجلاس بلائیں اور یوتھ ونگ کو اس میں ایکٹیو کریں۔ پارٹی کا لیبر ونگ لیبر یونینز کو انگیج کریں۔ ریٹائرڈ ججز کے پاس چل کر جائیں، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، چل کر جائیں اور درخواست کریں کہ اس تحریک میں شامل ہوں۔ میڈیا چینلز اور صحافیوں کے فورمز کا دورہ کریں اور ان کو بھی دعوت دیں کہ اس میں شامل ہوں۔ آپ ان کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دیں گے، آپ ان کو کوریج کی دعوت دیں گے کہ اسے مکمل کوریج ملنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سب کریں تو وکلا کی لیڈرشپ اس میں خود شامل ہو جائے گی، کیونکہ جب پبلک پریشر بن جائے گا تو ان کے لیے خاموش رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ شہباز گل صاحب نے تجاویز دی ہیں، تو اس میں اعتراف موجود ہے کہ نہیں کر رہی پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں۔ ایک اور چیز ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو جو کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کیا گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے رہنماؤں نے، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، تمام لوگوں نے ایک پریشر بلڈ اپ کر دیا فوری طور پر کہ ان تمام ججز کے حوالے سے یہ طے کر لیا جائے کہ یہ ججز جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے کیسز نہیں سنیں گے۔ یعنی عامر فاروق صاحب، جن کا اس میں کردار بھی آپ کو ججز خود بتا رہے، وہ پی ٹی آئی کے کیسز پی ٹی آئی کے اعتراض کے باوجود سن رہے ہیں، اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو اچھا کیش نہیں کروا سکی۔ لیکن یہاں یہ لوگ فوری طور پر شروع گئے کہ پی ٹی آئی کے کیسز نہیں سنیں گے، یہ جو کچھ کر رہی ہے پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو کیس کا معاملہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اس میں پہلا نقطہ اسی کا تھا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، غائب کیا گیا، کرنٹ لگایا گیا، یہ تمام چیزیں، اور باقاعدہ نون لیگ اس کو کیش کر رہی ہے کہ یہ غلط کیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسی صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے پارٹ پہ اس میں عجیب کیا ہے۔ دیکھیے قاضی فائز عیسی صاحب خود ایک کمیشن کا حصہ تھے، میمو گیٹ کمیشن کا، 3 جج صاحبان تھے، اس میں حاضر سروس جج صاحبان تھے۔ یہاں جب اتنا بڑا موقع آیا ہے تو کیا کیا جا رہا ہے، ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان میں سے ایک نام لے لیا جائے اور ایک ممبر کمیشن بنا دیا جائے۔ اس لیے بہت عجیب ہے جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس میں آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ کم از کم بھی اس کو باقاعدہ طور پر نگلیکٹ کر رہی ہے۔
کرمنل نیگلیجنس ہے پاکستان تحریک انصاف کے پارٹ پر جو اس سلسلے میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ خط جو ہے یہ آیا ہمارے سامنے 25 مارچ کو۔ 26 مارچ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھیجا گیا۔ سپریم کورٹ کے بہترین رپورٹر، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، وسیم ملک، وہ لکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سہولت کاری، سخت الفاظ ہیں لیکن خبر دی ہے وسیم ملک نے ٹھیک لفظوں میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 مارچ کو جو خط لکھا گیا، 26 مارچ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھیجا گیا، خط سے پہلے اور بعد میں دونوں موقعوں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کھل کر ایگزیکٹو کے لیے متاثرہ ججز کے خلاف سہولت کاری کی۔ کیسے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اس کے بعد مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط لکھنے سے پہلے چیف جسٹس کو صورتحال کا مکمل ادراک تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ مل کر ان ججز پر سخت دباؤ ڈالا۔ چیف جسٹس نے عامر فاروق کے ساتھ ان ججز پر سخت دباؤ ڈالا کہ وہ یہ خط نہ لکھیں۔ 6 ججز میں سے خاتون کو بھی اس انتہائی دباؤ کا سامنا رہا، سمن رفت صاحبہ اس میں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وسیم ملک اس معاملے کو بھی لکھتے ہیں کہ 27 مارچ کے فل کورٹ اجلاس کے دوران خط پر گفتگو ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا the letter writing judges of اسلام آباد ہائی کورٹ are heroes۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ سن کر سیخ پا ہو گئے، جواب دیا for God's sake they are not heroes، for God's sake they are not heroes۔ اس کے بعد اجلاس کا ماحول بہت تلخ ہو گیا۔ اس بات سے وسیم ملک لکھتے ہیں چیف جسٹس کی سوچ کا اندازہ لگا لیجئے۔ تو یہ آپ کے سامنے سچویشن ہے۔ اس سچویشن کو، اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ایک ایسے کمیشن کا حصہ تھے، حاضر سروس جج ہوتے ہوئے، جو انٹرنیشنل میٹر پہ بنایا گیا تھا۔ یہاں تو لوکل میٹر ہے اور اس کے ایلیمنٹس تمام کے تمام لوکل ہیں۔ یہ ایک ہائی پاورڈ کمیشن حاضر سروس جج کی سربراہی میں اگر کمیشن بنا تھا تو بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے اس معاملے کو سپریم کورٹ کو سننا چاہیے۔ ججز نے سپریم کورٹ سے کہا ہے آپ سنیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے آپ سنائیں، کہا ہے آپ سنیں، اور آپ نے دے دیا ہے حکومت کو۔ حکومت کمیشن بنائے گی، یعنی جن پر الزام ہے وہ اس کی تحقیقات کریں گے۔ کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف اس کو اب تک کیش کرانے میں، ایشو بنانے میں اور اس ایشو کو ایک بڑا موقع بنانے میں ناکام رہی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ ہم جاگ گئے ہیں، کیا بنتا ہے دیکھتے ہیں۔ لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اس اتنے بڑے ایونٹ کے ہونے کے باوجود بھی اسے کیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہیڈ عمران خان بین آؤٹ دیئر، جیل میں نہ ہوتے تو وہ اس کو اب تک ایک بہت بڑا ایشو بنا چکے ہوتے اور عمران خان صاحب ایک وکلا تحریک کے آغاز کی وجہ بن چکے ہوتے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر۔ یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی، بحریہ ٹاؤن کراچی، اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ، اللہ رب العزت کا کام۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہیں، یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے۔ یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں۔ آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے۔ بالکل، اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں۔ اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے۔ ٹھیک، تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا۔ تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب، ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے گا۔ ٹھیک، تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے۔ آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے۔ تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے۔ تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا۔
جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. ٹھیک. تو ہم سے اس کی جتنا 6 منزلیں ہوں گی, 6 سٹوریز. ٹھیک. جی تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں, جن اللہ نے نوازا, جن کو اللہ نے نوازا ہے. ٹھیک. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا ایک مجھے اس یہ میں بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے, جی اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. ٹھیک. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے, کتنا لگ چکا ہے, کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک, یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ.